اور کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ڈال دیا ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صنعت و حرفت کے تعلق سے آج انشاءاللہ آخری درس ہوگا۔ صنعت و حرفت کے بعض مسائل کا ہم نے اب تک کے دروس میں تذکرہ کیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ صنعت و حرفت کے تعلق سے قرآن کریم میں کون سی آیتیں وارد ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ وہ کون سی آیتیں ہیں جن سے استناس کر کے یا جن سے استدلال کر کے ہم یہ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جس صنعت و حرفت کی آپ لوگ بات کرتے ہیں آج کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس صنعت و حرفت کے اصل کا وجود شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں بعض آیتیں ایسی ملیں گی جو صنعت و حرفت پہ ڈائریکٹ دلالت کرتی ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صنعت و حرفت میں استعمال کیے جانے والے میٹیریلز کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جتنی کٹ گئے سارے لوگ، ڈسکنیکٹ ہو گیا، پھر سے کانٹیکٹ کیجئے 2 منٹ کے اندر، تب تک سٹاپ کر دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جتنی ان کی بساط ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، اس قوت کے اعتبار سے حتی المقدور وہ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں دشمنوں کے خلاف۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے اعتبار سے تیاری کرو۔ اس آیت میں کہیں کسی میٹیریل کا ذکر نہیں ہے، کہیں پہ کسی حرفے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر اس آیت کے پس منظر میں ہم جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا پس منظر دیکھنے کے بعد کہ در حقیقت اسلام نے مسلمانوں کو ابھارا ہے ان سارے آلات کے استعمال کرنے پہ اور ان سارے آلات کے بنانے پہ، ایجاد کرنے پہ جو آلات قتال کے لیے اس دور میں استعمال ہوتے تھے یا اس دور میں استعمال ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی کی تمہاری وسعت ہے اتنی تم طاقت ان کے خلاف استعمال کرو، دشمنوں کے خلاف۔ لہذا
جنگی آلات تیار کیے جا سکتے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور جتنی مسلمانوں کی طاقت ہے اتنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ان آلات کا استعمال اور ان آلات کا ایجاد یہ ضروری ہے۔ زمانے مختلف ہوتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے احتیاجات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ و جدال یا لڑائی کرنے کے جو آلات تھے، جو ہتھیار تھے، وہ آج کے دور سے کہیں زیادہ مختلف تھے۔ لہذا اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے، ہتھیار بنائیے، آلات بنائیے، نہیں بنا سکتے جہاں سے مل سکتے ہیں وہاں سے لے آئیے اور اس کا استعمال کیجئے۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ سوچیں، شباب، آج کے دور میں اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ آیت تو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ جو احکام ہیں، احکام میں اصل عموم ہے کہ وہ حکم پوری امت کے لیے ہے، یہاں تک کہ کوئی تخصیص کی دلیل نہ آ جائے۔ لہذا اس آیت کے مخاطب ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اے مسلمانوں، 21ویں صدی کے مسلمانوں، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگ آلات کا استعمال کیجئے، آلات کو بنائیے۔ تو اس کے اولین مخاطب ہمیں تصور کیے جائیں گے۔ جو بھی قرآن مجید کو پڑھے گا، جو بھی مسلمان ہے، وہ اس کا مخاطب ہے، اور قرآن کریم اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ حرفت کا پیشہ اپنائیے، صنعت کا پیشہ اپنائیے، ہر وہ چیز بنائیے جس سے آپ کو اور آپ کی امت کو فائدہ ہو، چاہے لڑائی کے میدان میں ہو یا پھر لڑائی کے میدان میں نہ ہو۔ یہ آیت اصل ہے صنعت و حرفت پر ابھارنے کے لیے، لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ جتنے بھی قسم کے آلات بنائے جا سکتے ہیں، ہر ایک قسم کے آلات کو چاہیے کہ مسلمان سبقت کریں اسے بنانے میں۔ اور یہاں پہ دیکھیں امر ہے شباب، وَأَعِدُّوا، اعدوا یہ امر ہے، اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ امت مسلمہ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو آلات حرب کو تیار کرے۔ اگر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے امت مسلمہ میں سے، تو پوری کی پوری امت گنہگار ہوگی اور قابل مواخذہ ہوگی۔ سمجھ گئے نا شباب؟ دوسری چیز، جب شریعت میں کہیں امر وارد ہوتا ہے اور امر کا ہم امتثال کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یہاں صرف دنیاوی معاملے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم شریعت کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں، شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور آلات حرب تیار کرتے ہیں جو ہمارے موجودہ دور کی ضرورت ہے، اس میں اپنی زندگی کھپاتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے امر کا امتثال کرتے ہوئے، تو یقیناً یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت ہی زیادہ ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ہاں شباب، تو یہ ہمارا اسلام ہے جو ہم کو ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہم آلات حرب تیار کریں۔ یہ حکم ہے، یعنی آلات حرب تیار کر کے ہم اپنی دنیا میں پوزیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ وہیں پہ اللہ تعالی ہمیں امر کا امتثال کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب سے بھی نوازیں گے، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ اگر آلات حرب ہمارے پاس نہیں ہے،
جنگی سامان ہمارے پاس نہیں ہے امت مسلمہ کے پاس، تو کوئی بھی امت جو جنگی سامان کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، جس کا ڈیفنس کمزور ہوتا ہے، وہ امت بہت ذلیل و رسوا ہوتی ہے، وہ ملک بہت ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ بادشاہت اور سلطنت و سطوت اسی ملک کی قائم رہتی ہے جس ملک کے پاس وسیع پیمانے پہ جنگی سامان تیار کرنے والے افراد موجود ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، آج کے دور میں کر رہے ہیں۔ سپر پاور وہی ہے جو زیادہ سے زیادہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ کر لے جاتا ہے، سپلائی کر لے جاتا ہے اور اس کو بنا سکتا ہے یا نہیں ہے شباب؟ تو اصل ہونا یہ چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہتھیار کو بنائے، جو زیادہ سے زیادہ ہتھیار کی سپلائی کرے، جو زیادہ سے زیادہ ہتھیار کا پروڈکٹ کرے، وہ کوئی مسلم قوم ہونی چاہیے، کوئی مسلم امت ہونی چاہیے، کوئی مسلم ملک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری قوموں نے کیا حکم دیا یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے ایک حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکم کا فالو کریں، جنگی سامان اور جنگی آلات تیار کریں۔ اور اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کوئی ایسا گروہ تیار نہیں ہوتا، کوئی ایسے افراد نہیں ہے جو جنگی سامان کو تیار کر سکتے ہیں، تو پوری کی پوری امت قابل مواخذہ ہوگی اور گنہگار ہوگی۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ انفال میں۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں میٹیریل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس میٹیریل سے ہم صنعت و حرفت کا کام کر سکتے ہیں، کس میٹیریل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے کسی چیز کے بنانے میں، کسی چیز کے انتاج میں۔ کون سا وہ میٹیریل ہے؟ اشیاء، لوگوں کی ضروریات کی چیزیں یا پھر جنگی سامان سب سے زیادہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ کون سے میٹیریل کا استعمال ہوتا ہے؟ ہاں شباب، لوہا۔ اس لوہے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا، بلکہ لوہے کے نام سے ایک سورت کا ہی انزال کیا، سورۃ الحدید، نام سنے ہیں؟ حدید وہ مادہ ہے، لوہا وہ مادہ ہے، جتنی بھی چیزیں لوگوں کی ضرورت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور خصوصاً جنگ کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ان میں 95% چیزوں میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے، گرچہ لوہے کی مختلف شکلیں اور مختلف نوعیت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی لوہے کے تعلق سے سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو یعنی ملائکہ کو انبیاء کے پاس بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا، وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل سے کام لیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاء کو، ملائکہ کو رسولوں کے اوپر بھیج کر کے احسان کیا، کتاب کو رسولوں کے اوپر نازل کر کے احسان کیا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو اتار کر کے احسان کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا۔ اب یہاں پہ قرآنی معجزہ ہے کہ لوہا یہ زمین کی پیداوار ہے، یعنی زمین کے اندر پایا جانے والا ایک چیز ہے جو زمین کے اندر موجود ہے، یا پھر لوہے کی نوعیت کیا ہے؟ لوہا آسمانی چیز ہے یا پھر زمین کی اپج ہے، زمین کی پیداوار۔ ہم جانتے ہیں جتنی قسم کی لکڑیاں ہیں وہ زمین کی پیداوار ہیں، لیکن لوہے کی اصل کیا ہے؟ کیا زمین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپس میں ذرات مل کر کے لوہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا ہے؟
قرآن نے سیدھا کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لوہا یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے شباب۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوگوں پر احسان کیا لوہے کو نازل کر کے۔ اب لوہے کی حقیقت کیا ہے؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، لوہے میں سخت طاقت ہے، جس طاقت کی بنیاد پہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے لڑائی کرنے کے وقت۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے مختلف قسم کے منافع۔ یہ لوہے کی حقیقت ہے، میٹیریل کی حقیقت ہے شباب۔ یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے جس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے وہ چیز فائدے سے خالی نہیں ہے، ہمیں اس چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے الحدید کا تذکرہ عبثاً نہیں کیا، یوں ہی نہیں کیا کہ ایسے بات آ گئی کر دیا۔ اس کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، اس کی خاص اہمیت ہے، اس کی خاص پہچان ہے۔ لہذا حدید، لوہا، جہاں لڑائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جتنے بھی ہتھیار بنائے جاتے ہیں، چاہے لڑاکو بیمان ہو یا پسٹل ہو، ہاں شباب، کوئی بھی ہتھیار لوہے سے خالی ہوتا ہے؟ لوہے کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فیہ بأس شدید، لوہے میں زبردست پاور ہے جس کی بنیاد پہ اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولین مخاطب کون ہے؟ مسلمان مخاطب ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو باعث شدید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لہذا ہمیں اس لوہے کو استعمال کرنا چاہیے باعث شدید کے لیے، قتال کے لیے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے دوسری قسم کے فوائد ہیں۔ اسی لوہے کا ہمارا زپ بنایا جاتا ہے، اسی لوہے کا ہمارا آئرن تیار ہوتا ہے، لوہے ہی کا ہمارا کمپیوٹر تیار ہوتا ہے۔ ہاں شباب، کون سی ایسی چیز ہے جو بنائی جائے اور اس میں لوہے کا استعمال نہ کیا جائے؟ کچھ نہ کچھ لوہے کا استعمال ضرور کیا جائے گا۔ ہماری موبائل میں لوہے کا استعمال نہیں ہوا ہے؟ بالکل شباب۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سورۃ الحدید کو نازل کیا قرآن کریم کے اندر، اور پھر حدید کے جو فائدے بتلائے، اس فائدے کو ہم سمجھیں اور لوہے کو ان فوائد کے لیے استعمال کریں۔ تیسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَعَلَّمْنَاهُ، یعنی داؤد علیہ السلام کو ہم نے سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، تمہارے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے درو کا بنانا۔ درو کسے کہتے ہیں؟ زرہ کو کہتے ہیں۔ زرہ جانتے ہیں؟ زرہ پہلے دور میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو لوگ اپنی حفاظت کے لیے لوہے کا ایک چادر اپنے اوپر ڈالے رہتے تھے، کپڑے کے ٹائپ کا رہتا تھا لیکن لوہے سے وہ بنا رہتا تھا، زرہ جسے کہتے ہیں۔ نیچے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اوپر سے وہ زرہ پہن لیے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں سینے کے ایریے میں تلوار سے کوئی وار کرتا ہے تو اتنا جلدی تلوار کا وار آپ کے چمڑے تک نہیں پہنچے گا، سب سے پہلے وہ زرہ پہ لگے گا، لوہے پہ ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے۔ زرہ جب کٹ جائے گا تب اس کے بعد آپ کے جسم پہ پہنچے گا۔
سمجھے شباب؟ گوگل میں سرچ کر لینا کہ ذرا کی تصویر کیسی ہے، یا تو پھر ایک سیریل بہت مشہور ہے، وہ ہے قیامت ارطغرل، اردو قیامت ارطغرل، ہاں، ترک کی حکومت نے تیار کروایا ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے کچھ ایپیسوڈ چل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں تک پہنچا، ارطغرل غازی کے نام سے۔ وہ پرانے زمانے کی تاریخ اس میں بتلائی گئی ہے، عثمانیوں کے دور کی تاریخ کی، عثمانیوں کی حکومت عثمانیہ کی تاسیس کیسے ہوئی، کچھ تاریخ بتلائی گئی ہے، باقی اس میں عشق و معاشقہ کی باتیں ہیں، خرافات ہیں، اس سے نہیں مطلب ہے، یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زرہ کیسے لوگ پہنتے ہیں اور زرہ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ زرہ کیسے بنایا جائے، اس کے بنانے کی ترکیب ہم نے سکھلائی، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ یہ زرہ تم کو محفوظ رکھ سکے۔ سمجھے نا شباب؟ یہ اللہ تعالی ایک صناعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سکھلایا زرہ بنانے کا طریقہ کہ کیسے زرہ بنایا جائے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جنگ میں استعمال کرنے والی ایک اہم چیز جس سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے ایک جنگجو، اس حفاظت کرنے والی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھلایا اور اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو جب ایک چیز اللہ تعالیٰ سکھلایا کہ اس چیز سے انسانوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، جنگجوؤں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، تو پھر دوسری چیزیں بھی جس سے جنگجوؤں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، لڑائی کرنے والوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، ان چیزوں کا بھی بنانا اور ان کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک آیت باقی بچ گئی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔